السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المناف۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے بات کرتے ہیں بیناولنٹ فنڈ سے ملنے والی لمسم گرانٹ کی۔ لمسم گرانٹ سے کیا مراد ہے؟ یہ گرانٹ کیوں دی جاتی ہے؟ کون لوگ لمسم گرانٹ کے مستحق ہیں؟ لمسم گرانٹ سے کتنی رقم ملتی ہے؟ گرانٹ حاصل کرنے کے لیے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کون کون سے ہیں؟ اپلائی کرنے کا طریقہ کار اور مکمل تفصیل آپ جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ بیناولنٹ فنڈ خیبر پختونخوا کے پی بیناولنٹ فنڈ آرڈیننس 1972 کے تحت صوبہ بھر میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ صوبائی سرکاری ملازمین کے ساتھ ساتھ ان کے خاندانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے۔ بیناولنٹ فنڈ بورڈ کا صوبائی آفس یا ہیڈ کوارٹر پشاور میں واقع ہے، جبکہ اسکیل 1 تا 15 یعنی نان گزٹڈ ملازمین کی سہولت کے لیے ڈسٹرکٹ لیول پر ڈسٹرکٹ بیناولنٹ فنڈ بورڈز قائم کیے گئے ہیں۔ اسکیل 1 سے 15 تک کے جو نان گزٹڈ امپلائیز ہیں ان کے معاملات کو ڈسٹرکٹ لیول پر حل کیا جاتا ہے بیناولنٹ فنڈ کے متعلقہ، اور جو گزٹڈ امپلائیز ہیں ان کا کیس بھجوایا جاتا ہے ہیڈ کوارٹر پشاور کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ بیناولنٹ فنڈ کی مد میں گورنمنٹ امپلائیز کی سیلری سے ماہانہ بنیادوں پر کتنی ڈیڈکشن کی جاتی ہے۔ اس فنڈ کے لیے ہر مستقل سرکاری ملازم کی سیلری سے ماہانہ بنیادوں پر لازمی کٹوتی کی جاتی ہے۔ 1 مارچ 2021 سے نافذ العمل کٹوتی کی شرح یہ ہے۔ یہ اسکیل وائز کٹوتی کی جاتی ہے۔ بیسک اسکیل 1 سے لے کر 4 تک کے ملازمین کی سیلری سے 600 روپیہ ماہانہ کٹوتی کی جاتی ہے، اور اسکیل 5 سے اسکیل 15 تک کے ملازمین کے لیے کنٹریبیوشن ہے 1200 روپیہ ماہانہ، اور اسکیل 16 اور اس سے اوپر کے ملازمین کی سیلری سے ماہانہ 1500 روپے کٹوتی کی جاتی ہے، اور یہ رقم چلی جاتی ہے بیناولنٹ فنڈ بورڈ کے اکاؤنٹس میں۔ یہ اسکیم 1 جولائی 2010 سے متعارف کرائی گئی ہے تاکہ دوران سروس فوت ہو جانے والے سرکاری ملازمین کی بیواؤں اور قانونی ورثاء کو مالی امداد دی جا سکے۔ تو اس سے آپ کے ایک سوال کا جواب یہ مل گیا کہ لمسم گرانٹ کسے ملتی ہے۔ ان سروس اگر کسی ملازم کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی بیوہ یا اس کے جو ورثاء ہیں ان کو لمسم گرانٹ یعنی یہ یکمشت امداد دی جاتی ہے۔ اس گرانٹ کی ادائیگی کے عام طور پر 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ۔ اب یہ امداد وصول کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ کس شکل میں یہ رقم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پہلی صورت ہے نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ۔ دوسرا طریقہ ہے 5 سالہ میچورٹی پر ماہانہ ریٹرن اور انکیشمنٹ، اور تیسرا طریقہ ہے حسب خواہش چیک کی صورت میں۔ اگر کوئی چیک کی صورت میں لمسم گرانٹ وصول کرنا چاہے تو اسے چیک دے دیا جاتا ہے۔ ان 3 طریقوں میں سے کوئی سا بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، یہ گرانٹ وصول کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ ذرا دیکھ لیں کہ 1 جولائی 2010 سے پہلے دوران سروس فوت ہونے والے ملازمین کے خاندانوں کی مالی امداد کے لیے ماہانہ گرانٹ ہوتی تھی، منتھلی گرانٹ جسے کہتے ہیں۔ پہلے یہ ملتی تھی، پھر 1 جولائی 2010 سے ماہانہ گرانٹ کو ختم کرتے ہوئے اس کی جگہ لمسم گرانٹ متعارف کروائی گئی۔ تاہم جو لوگ اس وقت ماہانہ گرانٹ لے رہے تھے انہیں ماہانہ گرانٹ ملتی رہے گی اور مل رہی ہے۔ جن ملازمین کی تنخواہ سے نئے ریٹ کے مطابق لمسم گرانٹ کے لیے ایک بھی کٹوتی ہو گئی وہ ماہانہ گرانٹ کی بجائے لمسم گرانٹ کے اہل ہیں۔ اماؤنٹ کتنی ملتی ہے؟ لمسم گرانٹ کے طور پر کتنے پیسے ملتے ہیں؟ اگر کوئی سرکاری ملازم دوران سروس فوت ہو گیا تو اس کے گھر والوں کو یکمشت لمسم گرانٹ کتنی ملتی ہے؟ اسکیل 1 سے 4 تک جس طرح ڈیڈکشن ہوتی ہے نا، اسکیل 1 سے 4 تک، پھر 5 سے 15 اور 16 اینڈ ابو، بالکل اسی طرح مختلف اماؤنٹس ہیں جو لمسم گرانٹ کے طور پر ملتی ہیں۔ اسکیل 1 سے اسکیل 4 تک کے ملازمین کو ملتے ہیں 2,50,000 روپے۔
اسکیل 5 سے 15 تک کے ملازمین کے گھر والوں کو ملیں گے 3,50,000 روپے. اسکیل 16 اور اس سے اوپر کے ملازمین کے اہل خانہ کو ملیں گے 5 لاکھ روپے. ریکوائرڈ ڈاکومنٹس، یعنی اگر لمسم گرانٹ حاصل کرنے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو فارم کے ساتھ کون سے کاغذات اٹیچ کرنے ہیں ان کی ڈیٹیل آپ کی اسکرین پر موجود ہے. پہلے نمبر پر ہے CNIC آف گورنمنٹ امپلائی، وہ سرکاری ملازم جس کی ڈیتھ ہو گئی اس کا شناختی کارڈ کی کاپی لگے گی. دوسرے نمبر پر ہے اس کی بیوہ یا بیوہ کے علاوہ کوئی اور اہل خانہ قانونی ورثاء جو کہ اپلائی کر رہے ہیں ان کے شناختی کارڈ کی کاپی. تیسرے نمبر پر آ گیا پے رول، اس کے بعد آ گیا لاسٹ پے سرٹیفکیٹ LPC. پانچویں نمبر پر آ گیا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، پھر ان سروس ڈیتھ سرٹیفکیٹ. چونکہ ان سروس ڈیتھ کی صورت میں یہ گرانٹ ملتی ہے اس لیے وہ سرٹیفکیٹ بھی ساتھ اٹیچ کرنا ضروری ہوگا. نمبر 7 پر آ گیا سنگل ویڈو سرٹیفکیٹ، یعنی اگر بیوہ اپلائی کر رہی ہے وہ لمسم گرانٹ وصول کرنے والی ہے تو پھر سنگل ویڈو سرٹیفکیٹ لگانا ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ ویڈوز ہیں تو پھر ان میں یہ رقم تقسیم ہونے والی ہے. اگر سنگل وصول کر رہی ہے تو پھر یہ سرٹیفکیٹ لگانا ضروری ہے. نمبر 8 نو میرج اینڈ نان سیپریشن سرٹیفکیٹ، یعنی بیوہ ہونے کے بعد اگلی شادی نہیں کی تب ملے گی یہ گرانٹ. اور دوسرا ساتھ ہے نان سیپریشن سرٹیفکیٹ کہ بیوہ ہونے سے پہلے علیحدگی نہیں ہوئی تھی، یعنی اسی سرکاری ملازم کے نکاح میں یہ عورت تھی اس لیے اسے یہ گرانٹ مل رہی ہے. اگر سیپریشن ہو چکی ہے، علیحدگی ہو چکی ہے پہلے ہی، تو پھر یہ گرانٹ نہیں مل سکتی. نمبر 9 پر آ گیا لسٹ آف فیملی ممبرز، خاندان کے افراد کی فہرست، ان کے سارے کوائف. نمبر 10 پر آ گیا سرٹیفکیٹ نو ادر کلیمنٹس، کہ نمبر 9 پر جو لسٹ کا ذکر آیا کہ خاندان کے تمام افراد کی لسٹ، ان کے علاوہ کوئی اور فرد یا دعوے دار نہیں ہے، یہ سرٹیفکیٹ ساتھ لگانا ہے. اور نمبر 11 پر ہے ڈیٹیل آف بینک اکاؤنٹ، یعنی بینک اکاؤنٹ کی پوری ڈیٹیل، اس میں پورا اکاؤنٹ نمبر وغیرہ، یہ چیزیں ساتھ اٹیچ کی جائیں گی، لکھی جائیں گی. باقی تفصیلات اور فارم کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ فارم کیسے فل کرنا ہے اور فارم کہاں پر جمع کروانا ہے، اپلائی کیسے کرنا ہے. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں. اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.